محمد نبینا بنور ہدینا۔ اس نیلے آسمان تلے جو محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی اس کی مثال نہیں ملتی۔ حیرت زدہ تھے وہ لوگ جو حدیبیہ میں آپ سے معاہدہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی محبت کو دیکھا تو جا کے مکہ والوں کو بتایا، اس شخص کا راستہ چھوڑ دو، اللہ کی قسم ہم نے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں لیکن کبھی کسی درباری کو ایسی محبت کرتے نہیں دیکھا۔ ہم کیسر و کسریٰ کے دربار میں گئے ہیں لیکن اس کے درباریوں کو ہم نے ایسی عزت کرتے نہیں دیکھا۔ محمد کو جیسے اس کے ساتھی محبت کرتے ہیں وہ اس کے وضو کے پانی کا قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، آگے بڑھ کے جھپٹ کے اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی بے مثال محبت خود ہی سے وجود میں نہیں آئی تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی تھی اور صحابہ کرام کی سمجھ بھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی تھی۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سیدنا انس سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سچی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کیا کرتے تھے، ایسی محبت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے، دین کے دفاع کے لیے انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں، اپنی جانیں، اپنا مال، اپنا لہو سب کچھ لٹا دیا۔ مقداد بن اسود نے جیسے آپ سے کہا تھا، اللہ کے رسول ہم آپ سے وہ معاملہ نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کیا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑاؤ، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب آپ جنگ کر لوگے تو ہمیں بھی بلا لینا، ہم تو آپ کے آگے سے بھی آئیں گے، آپ کے پیچھے سے بھی، آپ کے دائیں سے بھی، آپ کے بائیں سے بھی۔ مقداد کہتے جاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آتی جا رہی تھی۔ سچے محبت کرنے والے کو دیکھیے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھنے کی وجہ سے اس کے دل میں گھبراہٹ آتی ہے کہ اگر میں جنت میں داخل ہو بھی گیا آپ کا دیدار کیسے کروں گا۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا، اللہ کے رسول بلا شبہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، آپ مجھے میرے بیٹے سے بھی زیادہ پیارے ہیں، اور میں جب اپنے گھر بار میں ہوتا ہوں مجھے چین نہیں آتا جب تک کہ میں آپ کے پاس آ کے آپ کو نہ دیکھ لوں۔ جب میں اپنی اور آپ کی موت کا تصور کرتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ آپ جنت میں داخل ہونے کے بعد انبیاء کے ساتھ بلند مقام پر ہوں گے، اور اگر میں جنت میں داخل ہو بھی گیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کا دیدار نہ کر پاؤں گا۔ اس موقع پر جبریل امین تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک کچھ نہیں کہا تھا، اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کی فرما برداری کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے۔ اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں۔ ایک دیہاتی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا، اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا، آپ پر افسوس ہے، آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا، کوئی خاص نہیں، ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ
تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ تب صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے بھی عرض کیا کہ ہمارا بھی یہی حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر ہم بہت زیادہ خوش ہوئے کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتے تھے۔ تو آپ کی وفات کے بعد بھی انہوں نے اس طرز عمل کو جاری رکھا۔ اس محبت میں صحابہ کرام کی حالت یہ تھی، آپ جو بھی کرتے وہی کام کرنا شروع کر دیتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے آپ کی وفات کے بعد بھی اس طرز عمل کو جاری رکھا۔ سید عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی، صحابہ نے بھی بنوا لی۔ آپ نے فرمایا میں نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی، آپ لوگوں نے بھی بنوا لی۔ آپ نے انگوٹھی اتار پھینکی اور فرمایا اب میں کبھی اسے استعمال نہیں کروں گا۔ آپ کی اتباع میں صحابہ کرام نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دیں۔ یہ ہے سچی محبت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والوں میں شامل فرما لیں۔ آمین ثم آمین۔ محمد نبی